قسط نمبر 2 تقدیر کا راز۔ رات خاموش تھی مگر چاندنی میں آج ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ نور اس انسان شہزادہ زرین کو وادی نور کے دل میں لے آئی تھی، جہاں چمکدار جگنوؤں کا ایک جال سا بنا ہوا تھا۔ اس نے اسے نرم چمکتے پتوں پر لیٹا دیا اور اپنی پریوں والی روشنی سے اس کے زخموں کو بھرنے لگی۔ شہزادے کی سانسیں دھیمی ہوتی جا رہی تھیں۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں وہی دعا دہرائی جو صرف پریوں کو آتی تھی، اے روشنی کی طاقت، اس اجنبی کی زندگی میں امید واپس لے آ۔ اچانک ایک نرم سی چمک اس کے ہاتھوں سے نکلی اور شہزادے کے سینے پر جا بسی۔ لمحے بھر میں اس کا زخم بند ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اگلی۔ شہزادہ آنکھیں کھول کر بولا، یہ جگہ اتنی حسین کیوں ہے؟ کیا میں جنت میں آ گیا ہوں؟ نور نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، یہ وادی نور ہے، یہاں صرف پاک دل ہی آ سکتے ہیں۔ شہزادے نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، میں ایک جنگ لڑ رہا تھا اپنے ہی لوگوں سے۔ میرے والد کا تخت چھین لیا گیا ہے اور مجھے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو بس یہ روشنی تھی۔ نور نے آہستہ سے کہا، شاید قسمت نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، مگر تمہیں واپس جانا ہوگا، کیونکہ انسان اور پریاں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شہزادہ کچھ لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر قسمت نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو کیا ممکن نہیں کہ یہ میرا مقدر ہو؟ تمہاری آنکھوں میں جو روشنی ہے وہی میرے دل کا سکون ہے۔ نور نے نظریں جھکا دی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جیسے پہلی بار کسی نے اسے دیکھا ہو، ایک پری نہیں بلکہ ایک دل رکھنے والی ہستی کے طور پر۔ اسی لمحے فضاؤں میں ایک کرکھت سی آواز گونجی، نور، تم نے قانون وادیت توڑ دیا ہے۔ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایک طوفانی ہوا چلنے لگی۔ وادی کے دروازے پر نور کی سردار ملکہ عالیہ نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں تھیں، آواز میں قہر۔ ایک انسان کو وادی نور میں لانا سب سے بڑا گناہ ہے نور۔ نور کانپ اٹھی۔ اس نے شہزادے کو اپنے پیچھے کیا اور بولی، ملکہ، وہ زخمی تھا، میں نے صرف اس کی جان بچائی۔ ملکہ نے بلند آواز میں کہا، تم نہیں جانتی نور، یہ انسان اس پیشگوئی کا حصہ ہے جو ہماری دنیا بدل دے گی۔ شہزادہ زرین آگے بڑھا، پیشگوئی؟ کون سی پیشگوئی؟ ملکہ نے گہری سانس لی اور کہا، جب ایک انسان وادی نور میں قدم رکھے گا، روشنی اور اندھیرا ایک ہو جائیں گے اور ایک ایسی محبت جنم لے گی جو دونوں جہانوں کو ہلا دے گی۔ نور کے قدم لرز گئے۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر اگر یہ تقدیر ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ ملکہ نے تیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا، تمہاری یہ ضد تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ پھر اس نے اپنی چھڑی فضا میں گھمائی اور شہزادے کے گرد ایک سنہری دائرہ بننے لگا۔ نور چیخی، نہیں، اسے کچھ مت کرنا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے شہزادہ زرین روشنی میں لپٹ گیا اور غائب ہو گیا۔ نور زمین پر گر پڑی۔ اس کے آنسو چمکدار موتیوں کی طرح گھاس پر بکھر گئے۔ چاند کی روشنی مدھم ہو گئی اور وادی میں ایک خاموشی چھا گئی۔ قسط نمبر 2 کا اختتام۔ اگلی قسط میں نور شہزادہ زرین کو دوبارہ تلاش کرنے کے لیے اپنی دنیا کے خلاف بغاوت کرے گی اور پہلی بار وادی نور سے باہر قدم رکھے گی۔